اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت ناہم غزل نمبر 1 میر تقی میر کی غزل ہے، رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری۔ اس کا پہلا شعر بھی یہی ہے، رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ شعر نمبر 2، برنگ سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ یہاں پہ جب اسا غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے تو وہاں بھی سب سے پہلے حوالہ متن آپ لکھیں گے، اور حوالہ متن میں سب سے پہلی چیز آپ شاعر کا نام لکھیں گے، یہاں پہ غزل کا عنوان نہیں لکھیں گے، کیونکہ نظم ہمیشہ کسی عنوان پہ لکھی جاتی ہے لیکن غزل کبھی کسی عنوان پہ لکھی نہیں جاتی، کیونکہ غزل کے پہلے شعر کا اپنا مطلب ہوتا ہے، دوسرے شعر کا اپنا مطلب ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر اپنا معنی رکھتا ہے، اس لیے غزل کبھی بھی کسی عنوان پہ نہیں لکھی جاتی۔ تو یہاں پہ آپ حوالہ متن میں صرف شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے بعد مفہوم، تشریح اور حوالے کا شعر آپ لازمی لکھیں گے۔ جس طرح پہلا شعر ہے، رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ شاعر کہتے ہیں اس کا مفہوم کہ میرے درد و غم کی داستان ان کہی رہ گئی، کیونکہ اس شہر میں میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کوئی ہمدرد نہیں ملا کہ جس سے میں اپنے دل کی بات کہتا، اپنے غموں کی داستان اسے سناتا جس سے میرا غم کم ہو جاتا، اس لیے میرے دل کی بات میرے دل میں ہی رہ گئی۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ میری باتوں کو سنتا اور میرے دکھوں کو سمجھتا۔ میرے دلی جذبات کو محسوس کرنے والا دل کسی کے پاس نہیں۔ میں نے اپنے غموں اور دکھوں کا اظہار کیا تو لوگ میری زبان نہ سمجھ سکے۔ دراصل ہر شخص اپنے ہی مصائب دوسروں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ اسی لیے شاعر کو لگتا ہے کہ اس جہان میں دکھ اور درد کی زبان کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ ویسے بھی میر کو بہت زیادہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الغرض کہ ان کے دکھوں میں کچھ دکھ ان کے ذاتی دکھ تھے اور کچھ دکھ ان کے محبوب نے ان کو تحفے میں دے رکھے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے، ہم نے پھرتا ہوا بازاروں میں غم دیکھا ہے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، برنگ سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ اس کا مفہوم ہے کہ میں گھنٹی کی آواز کی طرح تجھ سے دور ہوں، اس لیے کاروان کو میری خبر نہیں۔ سوت کہتے ہیں آواز کو اور جرس کہتے ہیں گھنٹی کی آواز۔ اور تشریح اس شعر کی یہ ہے
کہ پرانے وقتوں میں لوگ قافلے یا کارواں کی صورت میں سفر کرتے تھے، اور یہ کارواں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور ان اونٹوں کے گلے میں گھنٹی ہوتی تھی، اونٹوں کے چلنے سے گھنٹی کی آواز آتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ کارواں سفر کر رہا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ کارواں میں بہت سے لوگ مل کر سفر کر رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کے خیالات سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن گھنٹی کی آواز قافلے کا حصہ ہونے کے باوجود اکیلی دور تک سنائی دیتی ہے۔ شاعر بھی اپنے آپ کو گھنٹی کی آواز کی طرح تنہا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس کے دوست احباب کاروان کی مانند اس سے بے خبر ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے ایک ساتھی کو ان کی محبت اور رفاقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ۔ تو یہ ان دو اشعار کی تشریح تھی کہ جن کا مفہوم، تشریح اور بقول شاعر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اسی طرح آپ اس کی جو باقی اشعار رہتے ہیں تو آپ ان کی تشریح کریں گے۔ شکریہ۔